السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو مطالبات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں پہلا یؤمنون بالغیب تھا، اور اس کے بعد دوسری چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو غیب میں رہتے ہوئے خدا کو ماننے کے بعد دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اہل ایمان نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں اسی خدا کو جس کو غیب میں رہ کے مانا تھا اسی کی بندگی کا نام ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہمیں دی گئی ہے کہ خدا چونکہ غیب میں ہے، اور غیب میں رہ کر خدا کو ماننا، اسے یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ یعنی ماننا تو ایک دفعہ مان لیا، لیکن خدا کو ماننا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اپنی ذات میں بڑا فیصلہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، لیکن اس ماننے کی آزمائش قدم قدم پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی قدم قدم پر خدا کا حکم بھی ہوتا ہے، نفس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی ترغیبات بھی ہوتی ہیں۔ تو خدا کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر اسے ماننے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اور خدا چونکہ غیب میں ہے، اس لیے خدا کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے، اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی ہستی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تو نماز کی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے جو خدا کو یاد دلانے کا کام کرتی ہے۔ جس وقت کوئی شخص اپنے معمولات چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اسے خدا یاد ہے، وہ خدا کو بھولا نہیں ہے۔ اب نماز وہ جس طرح بھی پڑھے، اچھی پڑھے، بری نماز پڑھے، خدا اسے یاد رہے، اس نماز کے اندر نہ یاد رہے، اس کے اندر اس کی کیفیت طاری ہو نہ ہو، یہ سب بات کی باتیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن بندہ مومن جس وقت نماز کے لیے اٹھتا ہے تو یہ ثبوت دے دیتا ہے کہ اسے خدا یاد ہے۔ خدا کا یہ یاد ہونا وہ چیز ہے جو پھر آگے بڑھ کر انسان کو خدا کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ نماز کی دوسری جو اہم صفت ہے یا اس کا ایک اہم چیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ خدا کی یاد ہے، اور اس کا جو اثر قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جس وقت ہم نمازوں میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ یاد رکھنا ایک باقاعدہ شکل میں ہے، عبادت فرض کی گئی ہے، تو خدا کے حکم کی فرما برداری میں جس وقت ہم یہ کام کرتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور زندگی میں جو مشکل بھی آتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں۔ نماز کی تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ خدا کی پرستش کا نام ہے، اور پرستش کا جذبہ انسانوں کی فطرت میں ہے کہ کسی کی وہ پوجا کریں، کسی کی عبادت کریں، تو یہ گویا کہ ہماری روحانیت کی بھی تکمیل کرتی ہے۔ نماز ان تینوں پہلوؤں سے بڑی غیر معمولی عبادت ہے۔ نماز جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہم نافرمانی سے بچتے ہیں خدا کی، اس لیے کہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم بندے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں خدا کو یاد کرتے ہیں، دعائیں اس کے حضور پیش کرتے ہیں، جواب میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے لیے معاملات آسان کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ یہ ہمارے اندر کا جو جذبہ عبودیت ہے اس کی تسکین کرتی ہے، اور اسی لیے انہی وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرایا اس نے دین گرا دیا۔ نماز کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن مجید ہمیشہ جب مطالبات کا آغاز کرتا ہے تو عملی مطالبات میں نماز کو سر فہرست رکھتا ہے۔ تو یہ نماز کی وہ خصوصیات ہیں، یہ گویا کہ ایمان کا ثبوت ہے۔ جو شخص یہ ثبوت نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔